الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 32۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک سلسلہ آپ کی معلومات کا ہے اور ان معلومات میں ایک باب غیبی معلومات کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے غیبی معلومات اور غیبی علوم کے جو بیش بہا خزانے عطا فرمائے گئے ہیں انہی کا تذکرہ ہماری ان مختلف اقساط میں ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حق کا پیغام عام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے درمیان مواخات کروائی، یعنی جب مواخات کا سلسلہ شروع ہوا دو کو آپس میں بھائی بنایا انصار اور مہاجرین میں، تو ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے درمیان جب مواخات کی تو ان میں سے ایک صحابی ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد ایک جمعہ گزرا تھا کہ دوسرے صحابی ویسے طبی موت سے ان کا وصال ہو گیا۔ تو وہ دونوں بھائی جو مواخات اسلامی کے نتیجہ میں بھائی بنائے گئے تھے، ایک شہادت کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے اور دوسرے اپنی طبی موت کی بنیاد پر دنیا سے چلے گئے، اور درمیان میں تقریباً ایک جمعہ کا فاصلہ تھا۔ حدیث شریف میں لفظ جمعہ استعمال کیا گیا، یعنی یہ اس لحاظ سے ہمارے محاورہ میں جو رائج لفظ ہے، ہم ہفتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں 7 دن کے لیے، 1 ویک، ایک ہفتہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد وہ آئے گا، 2 ہفتے بعد وہ آئے گا۔ تو حدیث شریف میں جمعہ کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا گیا، یعنی 7 دن بیان کرنے کے لیے لفظ جمعہ کا انتخاب کیا گیا۔ ایک تو جو جمعے کا دن ہے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، اور ایک 7 دنوں کا جو نام ہے وہ جمعہ ہے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو میں تبدیلی لانی چاہیے کہ جہاں ہم ہفتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں ہمیں جمعے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں بھی ہے کہ وہ صحابی ایک شہید ہوئے، دوسرے ان کے ایک جمعہ بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی، وقت بڑا تیزی سے گزرے گا، تو السنۃ کالشہر، سال ایسے لگے گا جیسے مہینہ ہوتا ہے، والشہر کالجمعہ، اور مہینہ یوں لگے گا جیسے جمعہ گزر گیا ہے۔ تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو ہے وہ سبت کا استعمال نہیں کیا، ہفتے کا، بلکہ جمعے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یعنی یہ ٹائم بیان کرنے کے لحاظ سے
اوپر یعنی سال، پھر مہینہ اور پھر جمعہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اس طرح اس کا استعمال کیا جاتا تھا. اب اس وقت وصال ہو گیا تو یہ دوسرے صحابی جہاں ان کا وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جنازہ میں شریک نہیں تھے. جب وہ جنازہ پڑھ کے، ہو سکتا ہے مدینہ شریف سے دور کسی شہر میں انہوں نے پڑھا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے دعا کیا مانگی ہے؟ یہ صحابی جو تبھی فوت ہوئے اپنے بھائی کے ایک جمعہ بعد، ان کے لیے تم نے دعا کیا مانگی؟ یعنی عمومی طور پر دعائیں سکھائی ہوئی تھیں اور وہی مانگتے تھے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کی وجہ سے جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری تھی. لہذا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ انہوں نے کیا مانگی ہوگی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب جنازہ پڑھایا، ہم نے ان کے لیے جو دعا مانگی تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا اللہم اغفر لہ والحقہ بصاحبہ، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے اور ان کو وہی درجہ عطا فرما جو ان کے بھائی کو عطا کیا گیا ہے. الحقہ بصاحبہ، ان کا الحاق کر دے. الحاق ہوتا ہے نا پچھلا کسی کے ساتھ جا ملے، وہ ہوتا ہے ایک ہے اصل اور ایک ہے ملحق جو اس کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے. یعنی جو شہید ہوا وہ تو اصل اتھارٹی ہے، وہ تو شہادت کی وجہ سے ایک بڑا مرتبہ پا چکا ہے، اور یہ شہید نہیں ہوئے، یہ تبھی فوت ہوئے ہیں. تو اے محبوب ہم نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ اس ہمارے بھائی کی بخشش بھی فرما دے اور اس کو جو ان کا مواخات میں بھائی پہلے ایک جمعہ شہید ہوئے ہیں ان کو جتنا اونچا تو نے مقام دیا ہے، اے اللہ اگرچہ یہ شہید نہیں ہوئے لیکن اپنے فضل سے ان کو تو اس شہید جتنا اونچا مقام عطا فرما دے. اب یہ دعا بڑی قیمتی دعا تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. تم نے اس کے بارے میں کہا جو بعد میں فوت ہوا کہ اس کے ساتھ لاحق کیا جائے، فرمایا مقام اس کا بڑا ہے جو بعد میں فوت ہوا، اور جو بڑے مقام والا ہو اصل تو وہ ہے. دعا تو اس کے لیے مانگی جائے کہ اس کو اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائے، اور تم نے یہ دعا مانگی کہ اس کو اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائے. یہ دعا تمہاری دعا درست نہیں تھی. جو پہلے ہی اونچے مقام پر ہے اس کو تم نچلے مقام والے کے ساتھ ملا رہے تھے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، این صلاتہ بعد صلاتہ وَإِنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَإِنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ. 3 جملے بول دیے. فرمایا وہ تو ایک جمعہ پہلے شہید ہو گئے وہ صحابی، ان کے بعد بھی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. تو کہاں گئی ان کی نمازیں؟ ان کی نمازوں کے بعد جب وہ شہید ہو گئے اس کے شہادت کے بعد بھی ایک جمعہ تک ان کی نمازیں نامہ اعمال میں ہیں. تو وہ نمازیں کہاں گئی؟ وہ تو شہید ہو گئے اور اس ہفتے میں انہوں نے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کا ثواب کہاں گیا؟ وہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد بھی اللہ نے ان کو ایک ہفتہ دیا ہے، ایک جمعہ دیا ہے، اور اس جمعے میں انہوں نے جو عمل نیک کیے وہ عمل کہاں گئے؟ فرمایا ان بینہما کما بین السماء والارض. فرمایا ان دو میرے صحابہ کے درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے. یعنی جو بعد میں جن کا وصال ہوا ہے یہ ہے آسمان کی طرح، اور جو پہلے شہید ہو گئے وہ ہے زمین کی طرح. ان میں زمین و آسمان جتنا فرق موجود ہے، اور تم یہ دعائیں مانگتے رہے ہو کہ جو آسمان ہے اللہ اس کو زمین کے ساتھ ملا دے. دعا تو یہ کرنی ہے جو زمین ہے اس کو بلند کر کے آسمان کے ساتھ ملا دے. اب اس حدیث شریف سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا کئی طرح اظہار ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تباً جب ان کا وصال ہوا تو آخری لمحے کی ضمانت کس کے پاس تھی؟ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بندہ نیکی کرتا ہے یہاں تک کہ جنت جانے میں ایک بالشت رہ جاتی ہے، صرف اتنا فرق، بڑا ہی نیک ہوتا ہے. ایک بالشت تھی جنت میں جانے تک کہ دل بدل گیا وہاں سے جہنم میں چلا جاتا. تو یہ جاننا کہ آخری لمحے تک نور یقین برقرار رہا ہے اور اپنی طرف سے اس کا اعلان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں.
دوسرے نمبر پر بہت سی احادیث کا یہاں اجتماعی ایک ان کی تحلیل اور تجزیہ کرنا پڑے گا۔ شہید کے عمل کوئی معمولی تو نہیں ہوتے، اور پھر شہید کے بارے میں یہ حدیث ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی، الشہید ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، کہ وہ شہید ہو بھی جائے اس کے عمل کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے، اس کے عمل کو اللہ پرورش اس کی کرتا ہے، جتنے اعمال اس کے پہلے تھے اس کے مطابق پھر بھی اس کے اعمال جو ہیں وہ بعد از شہادت بھی ان کو عروج ملتا ہے، نشو و نما ملتی ہے، اور وہ عمل بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے مطابق تو پھر وہ شہید ہونے کے بعد بھی ایک ہفتہ جو ادھر یہ خود نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے عمل بھی بڑھ رہے ہیں، شہادت کے بعد بھی جو شہید ہو گیا ان کے عمل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر ان کی نمازیں ہیں تو ادھر ان کی بھی نمازیں ہیں، ادھر ان کا روزہ ہے تو ادھر ان کا بھی روزہ ہے، ادھر ان کا عمل ہے تو ادھر ان کا بھی عمل ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر وہ آگے پر قرار پائیں گے، اس واسطے کہ شہادت ملی ہے نا، اور شہادت وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شہید خود بھی زندہ رہتا ہے، اس کا عمل بھی زندہ رہتا ہے۔ اس بنیاد پر تو پھر جو صحابہ نے دعا مانگی تھی وہ دعا اس کا مقصد بنتا ہے کہ وہ تو شہید ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے اور بعد والے شہید نہیں ہوئے، لہذا ان کو اے اللہ ان کے ساتھ لاحق کر دے۔ جبکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا اتنا فرق ہے ان دونوں میں جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ایک ہے کسی کا عمل، ایک ہے اس کا ثواب، ثواب اللہ کے ہاں ہے، اور عمل جو ہے ایک بندہ خود اس کو جانتا ہے، اور دوسرا کرامن کاتبین کو اس کو پتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو جلوت کے ہوتے ہیں، کچھ خلوت کے ہوتے ہیں، کچھ حضر کے ہیں، کچھ سفر کے ہیں۔ تو یہ تجزیہ وہ کرے جس کو دونوں کے ہر عمل کا بھی پتا ہو اور ہر عمل پر ثواب کا بھی پتا ہو، ورنہ یہ رزلٹ کیسے نکالا جائے کہ تم نے زمین و آسمان کا جو فرق تھا وہ ختم کر دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 جملے کہ کہاں ہے اس کی نماز، اس کی نماز کے بعد، اور یہ بعد والے جو ان کا روزہ، ان کے روزے کے بعد جو فوت ہو چکے، ان کا عمل ان کے عمل کے بعد، اور پھر یہ اپنی طرف سے نامزد کرنا، کلیئر فیصلہ کر دینا، فرمایا ان دونوں کے ثواب میں اور مقام میں اتنا فرق ہے کما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں کے جتنے اعمال ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر عمل کو بھی جانتے ہیں، اور ہر عمل کی ویلیو کو بھی جانتے ہیں، اور ہر عمل پر ملنے والے ثواب کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان لفظوں کو مانا جا سکتا ہے، اور چونکہ ماننا ضروری ہے بحیثیت مومن کہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ انہوں نے امت کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ امت کو قیامت سے پہلے ان کے ثواب بیان بھی فرما دیے ہیں۔ تو اس شان کے مطابق ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے ان کو ان کے ہر عمل کی بھی خبر دی تھی، عمل کی حیثیت کی اطلاع بھی دی تھی، اور ان پر ملنے والے ثواب کا بھی علم عطا فرما دیا تھا۔ اب جواب اس طرح ہوگا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے شہید ہو گئے، مقام ان کا بھی بڑا اونچا ہے، فاسق و فاجر وہ بھی نہیں تھے، عابد تھے، زاہد تھے، پرہیزگار تھے، اور پھر شہید بھی ہو گئے۔ لیکن یہ جو بعد میں جن کا وصال ہوا ہے، ان کا عمل اتنا اعلیٰ عمل تھا کہ دوسرے ان سے کافی پیچھے تھے زندگی کے اندر، اور پھر جس وقت ان کا وقت وصال آیا تو بعد والے صحابی سے ابھی کہیں زیادہ ان کا فرق موجود تھا، کہیں زیادہ فرق، نمازیں روزے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ نماز میں فرق ہے، روزے میں فرق ہے، کسی کی نماز 1000 نمبر والی ہے، کسی کی 1,00,000 نمبر والی ہے، یعنی ہم جیسوں تھے ہر صحابی کی نماز کروڑوں مرتبہ افضل ہے، لیکن آپس میں تو ان کے درجات موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگرچہ دونوں پرہیزگار تھے، دونوں نیک تھے، دونوں کے اعمال بہت زیادہ تھے، مگر اپنے اعمال کی بنیاد پر دونوں میں جو بعد میں جن کا وصال ہوا تھا، یہ پہلے صحابی سے جن کی شہادت ہوئی تھی، ان کی شہادت کے وقت یہ کہیں زیادہ بڑا مقام رکھتے تھے، اور اب شہادت ہو گئی تو شہادت میں فضیلت ہے جو بعد والے کو نہیں ملی، شہادت ایک خود فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت شمار کر کے ان کے پہلے اعمال کے ساتھ پھر جو سطح بنی ہے
تو وہ برابری کی تقریباً بن گئی. پہلے صحابی ان کے سارے عمل اور ان کی پلس شہادت اس کو ملایا گیا، اور ملانے کے بعد اب جو صورتحال ہے قریب آ رہے تھے ان صحابی کی نیکیوں کے، جن کی بعد میں تبھی وفات ہوئی ہے اور تبھی موت واقع ہوئی ہے، لیکن ان کو جو وقت بعد میں رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے ان کے اندر ان کا اخلاص مزید اس کو عروج ملا، اور ان کی نیکیوں کو رب ذوالجلال نے مزید پروان چڑھایا کہ ایک ہفتے کی کمائی کے اندر یہ اتنا آگے گزر گئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے زمین و آسمان کے درمیان فرق ہوتا ہے اتنا فرق ان دونوں کے درجات میں موجود ہے. ساتھ یہ وضاحت ذہن میں رکھیے کہ شہادت کے بعد جو اعمال کی نشو و نما ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک ہے کسی کا ظاہری حیات میں خود کوئی عمل کرنا، ایک ہے بعد از وصال عمل کا جاری رہنا. ان دونوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. شہید کو اگرچہ عام لوگوں کے مقابلے میں یہ شان مل گئی کہ اس کی باقی لوگوں کے چند عمل ہیں جو جاری رہتے ہیں، مثلا صدقہ کیا وہ صدقہ جاریہ ثواب ملتا رہے گا، نیک بیٹا ہے اس کی نیکی کا ثواب باپ کو ملتا رہے گا، کوئی مسجد بنا دی تھی لوگ پڑھتے رہیں گے نماز ثواب اس کو ملتا رہے گا. لیکن شہید کے ہر عمل کو رب ذوالجلال نشو و نما عطا فرماتا ہے، مگر ایک ہے بعد از وصال عمل کی نشو و نما، اور ایک ہے خود بندے کا اپنے بدن کے ساتھ زندگی میں عمل کرنا. ان دونوں کی جو ویلیو ہے اللہ کے دربار میں اس میں فرق بڑا موجود ہے. کیوں؟ اب شہید تو فتنے سے بچ گیا، کوئی آزمائش باقی نہ رہی، لیکن جو زندہ ہے وہ ابھی آزمائشوں کے درمیان موجود ہے. وہ عمل کر رہا ہے بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، وہ عمل کر رہا ہے نیند کو چھوڑ کر، وہ عمل کر رہا ہے آزمائشوں سے گزر کر، وہ عمل کر رہا ہے شیطان کے روکنے کے باوجود، شیطان سے مقابلہ کر کے. اس بنیاد پر جو ایک ہفتے کا عمل اور اتنی بڑی صلاحیت والے انسان کا عمل اس نے وہاں تک اس کو پہنچا دیا کہ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا فرق زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے. یہ دوسری حدیث کو ملانے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق وانت صحیح شہیح، تم صدقہ کرو اس حالت میں کہ تم صحت مند ہو اور تمہیں پیسے کی ضرورت ہو. یہ صدقہ ایک مٹھی جو اس نیکی سے بڑا ہے جو فرمایا جب روح یہاں اٹکی ہوئی ہو اور بولے اور کہے کہ 1 کروڑ روپیہ فلاں مدرسہ کو دے دو اور فلاں مسجد کو دے دو، فرمایا جب اس کو ضرورت تھی ابھی پیسے کی، امید تھی کہ زندہ رہوں گا، اس وقت کی ایک مٹھی اس کروڑ سے بڑی ہے جو رخصت ہوتے وقت دنیا سے خود دے کے جا رہا ہے. اور اس سے جو اس نے خود دیا ہے 1 کروڑ، بعد از وصال اس کے بیٹے 10 کروڑ بھی دے دیں تو اس کی وہ ویلیو نہیں جو وہ خود دے کے گیا ہے. تو اس لحاظ سے تدریجاً عمل کی ایک حیثیت ہے اور اس کی ویلیو ہے. تو اگرچہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی ایک نشو و نما شہید کے عمل کو مل رہی ہے، مگر جو ظاہری حیات میں موجود ہے اور پھر بھی عمل کرتا جا رہا ہے اس کی عمل کی حیثیت کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑی ہے. اس پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میرے صحابہ تم نے دعا یہ صحیح نہیں مانگی کہ جو بعد میں فوت ہوا اے اللہ اس کو پہلے کے ساتھ لاحق کر دے. فرمایا نہیں، مرتبہ اس کا بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو جو شہید ہوئے ان کا مرتبہ زمین جیسا ہے اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کا مرتبہ آسمان جیسا ہے. اور یہ سارے کا سارا معاملہ چونکہ زبان نبوت سے اعلان ہو رہا ہے، اگر عام کسی شخص کا ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ یہ گیس سے کہہ دیا، محض تجزیہ تھا، ایک اندازہ تھا، تخمینہ تھا. تو یہ تو اعلان نبوت ہے. تو اس واسطے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے اس میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال پر بھی واقف ہے اور ان اعمال کے کرتے وقت جو کسی کی نیت ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہے. اعمال کی ادائیگی میں نقصان ہو گیا یا مکمل ہوا اس سے بھی واقف ہے. اور پھر جو اللہ کی طرف سے اجر دیا جا رہا ہے اگرچہ وہ فیصلے اللہ قیامت کے دن سنائے گا، لیکن رب نے اپنے فضل سے محبوب علیہ السلام کو اس کی علوم کا حصہ عطا فرما دیا ہے. تو بعد میں جو فوت ہوئے ان کے اعمال کی حیثیت اتنی بڑی حیثیت تھی کہ پہلے جو ہے اگرچہ وہ بھی صحابی ہیں
اور لیکن ان کی عمل اور ان کی عمل کے اندر جو ادائیگی میں اور اتمام میں وقت گزرا ہے اس میں کچھ ایسا فرق تھا کہ بعد والے پہلے سے کہیں زیادہ ایک ہی عمل پر نیکی رکھنے والے ہیں، نمازوں پر، روزوں پر اور اس طرح کے کار ثواب پر. تو یہ اطلاع کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی اسی لیے ہے کہ صحابہ یہ دعا کر کے آ رہے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے اور بتایا جائے اور پھر دنیا کو پتہ چل جائے کہ ظاہری زندگی کے سال ایسے گزارتے اور ضائع کرتے نہ رہے. یہاں تو ایک جمعہ بھی کسی کو مل جائے تو اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. یعنی چے جائے کہ سال کے سال گزر جائیں اور بندہ ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. دیکھو یوں بھی رزلٹ نکل سکتا ہے. صرف ایک جمعہ 7 دن کا فرق پڑا ہے اور نیکیوں میں فرق کتنا پڑ گیا ہے. حالانکہ پہلے جو ہے مقام شہادت پہ فائز ہوئے ہیں تاکہ لوگ، میری امت، اپنی زندگی کی قدر و قیمت محسوس کریں اور اس قدر و قیمت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہر لمحے میں انہیں رب ذوالجلال کا وہ قرب ملے جو پہلے کے مقابلے میں ان کو اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا ہو. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی علوم میں سے وہ معاملہ بھی ہے جب حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. متنقبہ نقاب کیا ہوا تھا اور ان کا بیٹا شہید ہو چکا تھا. سیاستہ میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ آئیں اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی. وہو مقتول، اور بیٹا شہید ہو چکا تھا. تو پہلے تو صحابہ کو بعض کو یہ تعجب ہوا کہ اتنی غم کی خبر سننے کے باوجود انہوں نے اپنا پردہ جو ہے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے اور غم کی خبر سن کر چادر سر سے اتر نہیں گئی اور چہرہ ننگا نہیں کر دیا. حجاب میں ہے، نقاب میں آئی ہوئی ہے اور بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہے. جب صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی، یہ نقصان میرے بیٹے کا ہوا ہے. یعنی جو کمی مجھے آئی ہے، جو شہادت ہوئی ہے وہ میرے بیٹے کی ہوئی ہے. شہادت میری حیا کی نہیں ہوئی، میری حیا اب بھی برقرار ہے. اور اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لابن کے، تیرے بیٹے کے لیے اجر شہادتین، 2 شہادتوں کا ثواب ہے. ایک میں نے پہلے بخاری کے حوالہ سے ایک قسم میں بیان کیا ہے. تم میں حارثہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر جنت میں پہنچ چکا ہے پھر صبر کرتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی اجازت دو، میں رو لوں کہ بیٹا بھی بچھڑ گیا، جہنم میں چلا گیا. تو ادھر سرکار نے فرمایا نہیں، تیرا بیٹا تو فردوس میں پہنچا ہے. یعنی ڈائریکٹ تبصرہ اور تازہ علم. اب یہاں بھی یہی کیفیت ہے ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ام حارثہ کی تھی. پوچھا خلاد میرا بیٹا وہ شہید ہو گیا ہے تو کیا اس کی صورتحال ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمومی طور پر سنگل ثواب ہوتا ہے، رب نے تیرے بیٹے کو ڈبل ثواب عطا فرما دیا ہے. یہ فیصلہ بھی ان علوم کی روشنی میں ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی علوم ہے. ورنہ یہ خبر دی جا سکتی ہے کہ اس کی لاش وہاں پڑی ہے، جسد اثر وہاں موجود ہے، اتنے زخم آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جا سکتا تھا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے کلمہ پڑھانا تھا، تیرے بیٹے نے پڑھ لیا، اب اس پر یقین رکھو، آگے مجھ سے کچھ نہ پوچھو کہ وہ کہاں گیا ہے اور اس کو ملا کیا ہے. نہیں، فرمایا تیرے بیٹے کو یہ شان ملی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو ڈبل شہادت کا ثواب عطا فرمایا. کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس واسطے کہ اس کو عام لوگوں نے شہید نہیں کیا، اس کو اہل کتاب نے شہید کیا ہے. پتا کیا چلا؟ جس کو سنگل کافر شہید کرے اس کو سنگل اجر ملے گا اور جس کو ڈبل کافر شہید کرے اس شہید کو ڈبل اجر ملے گا. کیوں؟ شہادت تب ملی ہے کہ ان کے خلاف لڑنے نکلا تھا، تو جو سنگل کافروں کے خلاف لڑا اس کا جہاد چھوٹا تھا اور جو ڈبل کافروں کے خلاف لڑا اس کا جہاد بڑا تھا. تیرا بیٹا یہودیوں کے خلاف لڑا، تیرا بیٹا عیسائیوں کے خلاف لڑا، تیرا بیٹا اہل کتاب کے خلاف لڑا، کیونکہ وہ دشمن ہے اسلام کے ڈبل. اگر ایمان لے آئیں تو ان کو اجر ڈبل ملے گا، اگر انکار کریں تو سزا ڈبل ملے گی، کیونکہ تمہارا بیٹا ڈبل مجرموں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے. اس واسطے ام خلاد یقین رکھو اللہ نے تمہارے بیٹے کو ڈبل ثواب عطا فرما دیا ہے. یہاں سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت کو بھی اجاگر کر دیا کہ اہل
کتاب کو ایماندار نہیں سمجھا جائے گا، کافر سمجھا جائے گا، اور کافر بھی ڈبل کافر سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کے لیے اجر مرتین ہے۔ فرمایا آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو گیا، جس طرح عبداللہ بن سلام ہے، فرمایا ڈبل اجر ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھا تھا، میرا کلمہ بھی پڑھ لیا، اور فرمایا جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا اس نے ڈبل کفر کیا، میرے بارے میں بھی نہ مان کے اور مجھے نہ مان کے اپنے نبی کو بھی اس نے نہیں مانا، کیونکہ اس کے نبی نے تو کہا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد میرے نبی آ رہے ہیں جن کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ اس بنیاد پر اہل کتاب جو کلمہ نہ پڑھیں، دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو، ان کا کفر ڈبل کفر ہے، اور اس ڈبل کفر کی وجہ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ام خلاد تمہارا بیٹا شہید نہ ہوتا تو غازی بنتا، اور جو پہلے کردار ادا کیا ہے تو اس نے اسلام کے بڑے دشمنوں کے خلاف کردار ادا کیا ہے۔ اس واسطے شہادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر بھی ڈبل عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مہم پر نکلے ہوئے تھے کہ ایک صحابی دشمن کو تلاش کرتے کرتے جب پیچھے دوڑے تو اپنی تلوار لگ گئی اپنے آپ کو اور جان نکل گئی۔ اب جس وقت ان کی روح نکلی، کتنا بڑا مقدر تھا ان کا، محبوب علیہ السلام دوڑے اور ان کو کپڑوں میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد غسل دیے بغیر جب ان کی تدفین ہوئی تو کچھ لوگوں کو شک تھا کہ کہیں خودکشی تو نہیں، کہ اپنی تلوار سے آخر روح نکل گئی ہے، اس شخص کو کسی کافر نے تو نہیں مارا، اس کو کسی یہودی اور عیسائی نے تو نہیں مارا، اس کو کسی مکہ شریف کے مشرک نے تو نہیں مارا، یہ تو اپنی تلوار سے خود دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو بعض نے پوچھا اہوا شہید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کو شہید کہیں گے جس کو اپنی تلوار لگی ہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں؟ کیا یہ شہید ہیں؟ یعنی عمل کی ویلیو کیا ہے، عمل پر ملنے والا ثواب کیا ہے، اس عمل کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اس عمل کے بارے میں فرشتوں کی گواہی کیا ہے؟ کیا اس کو خودکشی کہا جائے گا جو حرام کی موت ہوتی ہے، یا اس کو شہادت کہا جائے گا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نام ہوا شہید وانا لہو شہید، فرمایا یہ شہید ہے اور یہ وہ شہید ہے جس کی شہادت پر میں گواہی دے رہا ہوں۔ یہ عمل کی نوعیت اور اس پر اللہ کی طرف سے ملنے والے جو اجر ہیں ان پر فوراً تبصرے، وہ قیامت کے معاملات بعد کے ہیں۔ سینکڑوں احادیث کے اندر کہ جس وقت پوچھا گیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ مہلت لے لیتے، ایک دن ٹائم دو میں پتہ کرواتا ہوں پھر تم کو بتاؤں گا، یا ایک جمعہ کے بعد بتا دوں گا، ادھر تازہ جنازے کا موقع ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ نے اس کو مقام شہادت عطا فرمایا ہے، کیونکہ تلوار اس کو اپنی مرضی سے تو نہیں لگی، یہ تو دشمن کو پکڑ رہے تھے اور تلوار اپنے آپ کو لگ گئی۔ تو ایسے سلسلے میں قیامت تک کے لیے فیصلہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی مجاہد، کوئی فوجی میدان جہاد میں اور پہرا دیتے وقت اس کو اگر اپنی ہی گولی لگ گئی اور اس وجہ سے اس کی روح نکل گئی تو اس کو خود یہ نہیں کہا جائے گا کہ خودکشی کی ہے اور حرام موت مرا ہے، نہیں، اگر ایسے عمل کے دوران جب وہ فعلاً جہاد میں مصروف تھا اگر اس کو اپنی ہی گولی لگ گئی جس میں نیت یہ نہیں تھی مجھے لگے اور وہ اور کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا، پکڑ رہا تھا، تو رب ذوالجلال اپنے فضل سے اس کو مقام شہادت عطا فرما دے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا جو صدور ہے وہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی شہادت کے موقع پر بھی ہوا۔ جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کے لحاظ سے بھی ایسے ہی تھا کہ کسی کافر کا کوئی تیر نہیں لگا تھا اور کسی کافر کی کوئی تلوار نہیں لگی تھی، اپنا ہی کوئی ایسا معاملہ تھا، اور صحابہ یعنی لڑتے لڑتے کسی صحابی سے غلطی سے لگ گئی یا اپنا کوئی اسلحہ غلطی سے استعمال ہو گیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو حرام موت دنیا سے چلا گیا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا یہ شہید ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل شہادت کا ثواب عطا فرمایا۔ حدیث تبوک سیاستہ میں بھی ہے، دوسری مقاموں میں موجود ہے، یہ دور کا سفر جو جنگ تبوک کا تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس سفر کے دوران راشن بھی ختم ہو گیا اور بڑی مشکلات کا سامنا تھا، یعنی یہی وہ معاملہ تھا کہ جب
یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ اب اونٹنیاں ذبح کر کے زندگی بچائیں ورنہ بچنے کا کوئی سبیل باقی نہیں رہی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب میری تجویز یہ ہے کہ اونٹنیاں ذبح نہ کی جائیں. مسلم شریف میں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے سامنے لا کے ڈھیر کرے, تم دعا کرو ساری کمی پوری ہو جائے گی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے سارے توشہ دان بوریوں میں جو کچھ تھا جھاڑا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدھی روٹی, روٹی کا ٹکڑا اور کھجور اور آدھی کھجور, یہاں تک کہ گٹھلیوں کی بھی کافی تعداد اس ڈھیر میں موجود تھی. اور ڈھیر کتنا بڑا تھا جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے, یعنی سارا قافلہ سب نے جو کچھ جھاڑا تو اتنا ہی تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگی تو تبوک واپس آنے تک کسی کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. یعنی سب نے بوریاں بھر لی ہیں, جانور بھی بچ گئے ہیں, خوراک کا معاملہ بھی طے ہو گیا ہے. تو یہ جنگ طویل ترین سفر تھا اس کا غزوات نبوی میں. یہ دور کی جنگ تھی جس کے لیے باقاعدہ پہلے بھی فنڈ ریزنگ کی گئی. جس وقت اعلان ہوا تھا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, اس کو کہتے ہیں جیسے عسرہ تنگی کے وقت کا لشکر, انہوں نے پیش کی. اور اس موقع پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عثمان غنی نے جنت خرید لی, کیونکہ اعلان تھا کون ہے جو آج مجھ سے جنت خریدے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا پیسہ دیا اسلام کو, اتنے اونٹ دیے کہ کہا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت خرید لی ہے. اس کے باوجود کمی بھی آئی, پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب سب کچھ اکٹھا کر کے دعا مانگی گئی اور پھر کمی پوری ہو گئی. صحابہ نے طویل سفر کیا اور سفر کے لیے سواریاں تھوڑی تھیں پھر بھی, اور نوبت نوبت میں سفر کر رہے تھے کہ 10 میل ایک بیٹھے گا پھر 10 میل ایک بیٹھے گا. اس بنیاد پر سفر جو ہے وہ طے کیا جا رہا تھا. اب تبوک میں پہنچے, جنگ ہوئی, زخم کھائے اور کفار کو مارا, سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فیصلہ سنایا, فرمایا ان بالمدینۃ قوما, میرے صحابہ میرے کچھ صحابی مدینہ شریف میں ہیں جو تبوک نہیں آئے, لیکن اللہ نے ان کو تمہارے جتنا ثواب عطا فرمایا ہے. تفصیل کی, فرمایا انہوں نے نہ سفر کیا اور انہوں نے نہ بھوک برداشت کی, نہ پیاس برداشت کی, نہ بے خوابی ہوئی کی راتوں کو جاگتے رہے, نہ دشمنوں کا سامنا کیا, نہ زخمی ہوئے, نہ کافروں کو مارا. شارکونا وہم بالمدینۃ, ہیں وہ مدینہ شریف میں مگر ان کی حاضری تبوک میں لگ گئی ہے. شارکونا, وہ ہمارے ساتھ شریک ہے, ہر قدم میں وہ ہمارے ساتھ کاؤنٹ کیے گئے ہیں. جہاں ہم چلے ہیں اللہ نے لکھا ہے کہ وہ بھی ساتھ چلے ہیں. جو ہمیں بھوک لگی ہے رب نے لکھ لیا کہ انہیں بھی لگی ہے. جو ہم نے زخم کھائے ہیں اللہ کے دفتر میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بھی وہ زخم کھائے ہیں. اور جو جتنی مصیبتیں مشقتیں ہم نے برداشت کی ہیں سب کچھ انہوں نے بھی وہ برداشت کیا ہے. شارکونا وہم بالمدینۃ, وہ مدینہ شریف میں رہ کے ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئے ہیں. اب اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بات سنی. یہ علوم غیبیہ کا ایک نیا سلسلہ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بات سنی تو پوچھا کیف وہم بالمدینۃ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمارے جتنا ثواب مل جائے, حالانکہ وہ تو گھر بیٹھے. کیفا کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ انکار کرنا چاہتے ہیں, کیفا کا مطلب تعجب ہے کہ ایسے ہو کیسے گیا. جس طرح کے وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب کہا اللہ نے بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا انا لی, میرے لیے کیسے ہوگا. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ انکار کر رہے تھے یا رب کی قدرتوں کے سامنے, لیکن تعجب تھا کہ ایسی عمر میں یہ ہو کیسے سکتا ہے. اس بنیاد پر انکار نہیں تھا صحابہ کا, تعجب تھا کہ وہ سارے تو وہاں ہیں جو نہیں آئے, اور اتنی سختی ہم نے برداشت کی اور ان کو یہ سارا ثواب ملنے والا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سوائے علم غیب کے اور کچھ نہیں ہے. کیا جواب دیا؟ فرمایا حبسہم العذر شارکونا بحسن النیت, فرمایا ان کو عذر نے روکا, اللہ نے نیت پر ان کو ثواب عطا فرما دیا. حبسہم العذر, اب جو پیچھے رہ گئے ہیں, جب دو چیزوں کو آپس میں ملانا ہو تو پھر دونوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ دونوں کی ایک صلاحیت جو ہے اس کو بیان کرنا پڑے گا. جب یہ کہو کہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان میں بھی ہر ایک کے لیے
ان کی نیکی پر 100 ثواب ہے اور جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ان کے برابر ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جو یہاں ہیں ان کا بھی استحقاق ثابت ہو چکا ہے اور جو وہاں ہیں ان کا ان کے برابر ثابت ہو چکا ہے۔ تو پھر جو تبوک میں موجود تھے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی روشنی میں بتا رہے تھے کہ ان کا یہ سفر، ان کا یہ جہاد، ان کی محنت، پیاس اور بھوک یہ رائیگاں نہیں گئی۔ رب ذوالجلال نے سب کے اس عمل کو قبول بھی فرمایا ہے اور سب کے عمل کا ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک خبر تھی۔ اور دوسرے نمبر پر خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں ہے، اور صورتحال کیا ہے؟ فرمایا ان کو عذر نے روکا ہے۔ اب یہ نیت تب ثواب ملا ہے کہ ان کی 100% نیت آنے کی موجود تھی، مگر اس کے بعد کسی کو سواری نہیں مل سکی، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور وہ یہاں تبوک میں پہنچ نہیں سکے۔ جب تک نیت جو دل میں ہوتی ہے اس کا پورا سروے نہ کر لیا جائے اس وقت تک ان کی صفائی نہیں پیش کی جا سکتی، چاہے جائے کہ ان کے انعام کا اعلان کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف صفائی نہیں پیش کی بلکہ جو مدینہ شریف میں صحابہ ہے ان کے انعام کا بھی اعلان کیا ہے کہ جتنا انعام تمہیں ملا ہے اتنا انعام اللہ نے انہیں بھی دیا ہے اور ساتھ شریک کر دیا ہے۔ اگر ان کی نیتیں یہ ہوتی کہ 50% یہ تھا کہ نہ آنے کا ارادہ بنایا ہوا تھا اور پھر آگے بخار بھی ہو گیا، نہ آنے کی مرضی تھی اور پھر سواری بھی نہیں ملی، تو 1% بھی نیکی نہ ملتی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو ہمارے والا پورا ثواب عطا فرما دیا ہے، اس سے یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کے دل کی جو کیفیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں بیٹھے ہوئے اس کو مکمل دیکھا ہوا ہے، مکمل جانا ہوا ہے، اس کے جاننے کے اوپر فرما دیا اللہ نے ان کو ثواب دے دیا کہ نہیں آئے تو عذر کی وجہ سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے نیت کے خلوص پر ان کو مکمل ثواب عطا فرما دیا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نیت پکی تھی، نیت ادھوری نہیں تھی، نیت میں فطور نہیں تھا، نیت صحیح ہے، اس کی بنیاد پر ثواب اس کا پورا مل چکا ہے ان کو۔ اگر وہ جو مدینہ شریف میں رہ گئے ہیں پیچھے رہ کے جشن منا رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے وہ ادھر مر رہے ہیں، اب گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے اہل و عیال کے پاس موجود ہیں، تو پھر تو ان پر وعید ہوتی، گرفت ہوتی، مواخذہ ہوتا اور انہیں بھگتنا پڑتا۔ لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں بیٹھ کر ان کی کیفیات کو جان کر، ان کے حالات کو جان کر کہ ان میں سے ہر بندہ پیچھے جو رہ گیا ہے بڑا افسردہ ہے، بڑا غمگین ہے، ہر ایک سوچ رہا ہے کہ میرا ثواب ضائع ہو جائے گا، میں نے تو تبوک میں جانا تھا، ہر شخص ان میں چونکہ افسوس کر رہا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس بنیاد پر میں یہاں بیٹھے ان کی نیکی کا اعلان کر رہا ہوں کہ ان کی دلی حالت کے مطابق یہاں آئے بغیر رب ذوالجلال نے ان کو پورا اجر عطا فرما دیا ہے۔ ایسے ہی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اجتماع میں بیٹھے ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آخری سالوں میں کلمہ پڑھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں، جن میں سے کوئی نہ وائل کو جانتا ہے، نہ حجر کو جانتا ہے، نہ حضر موت کو جانتا ہے، فرمایا قیل من اقیال، شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہے، من ابناء الملوک، بادشاہوں کا بیٹا ہے، یعنی وہ نسب در نسب بادشاہ رہے ہیں، من حضر موت کے علاقے کا ہے، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر سے وہ چلے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی ہے، نام، نسب اور حیثیت اور علاقہ جہاں سے وہ چل کے آئے ہیں، اور پھر لفظ یہ بولے ہیں، فرمایا جا راغبا طائعا، وہ رغبت سے آ رہے ہیں، وہ شوق سے آ رہے ہیں، فی اللہ و رسولی، انہیں رب کا شوق ہے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے، اس شوق میں وہ آ رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خبر 100% صحیح ثابت ہوئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو انتظار تھا کہ کون ہیں وہ وائل جن کے خوشخبریاں پہلے سنائی جا رہی ہیں اور کتنے وہ عظیم ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا،
ایک اجنبی جب داخل ہوا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بوائل بن حجر، وائل بن حجر تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عشق ایک طرف سے جب اس کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کا احساس دوسری طرف بھی ہوتا ہے۔ وائل بن حجر وہ شوق لے کے چلے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا شوق لے کے جس وقت وہ نکلے ہیں، ادھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خبر دے دی ہے اور لوگوں کو مطلع فرما دیا ہے، اور ایسی اطلاع دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باخبر کر رہے ہیں، اور جب وہ پہنچے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر پر ان کو بٹھا کے ان کو جگہ عطا فرما کے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر کوئی جہنم چھوڑ کے جنت کی طرف آتا ہے اسے اسلام یوں اپنے اعزاز سے نواز دیتا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی عظمتوں کے پیش نظر ہر طرف سے، ہر گروہ سے، ہر جماعت سے لوگ نکلے اور انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا تھاما، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور وہ یہود و ہنود اور وہ اہل کتاب جو اپنا ورثہ سمجھتے تھے نبوت اور اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے دین کے اوپر، ان کی اجارہ داریاں ختم ہوئیں اور ہر طرف سے لوگ یہ اس انداز میں فوج دار فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے تو کفر کو آگ لگی، کفر بھڑک اٹھا، اور اس وقت سے ہی یہ شرارتیں شروع ہو گئی جو ناموس رسالت کے خلاف حملوں کا پروگرام تھا کہ جس ذات کی وجہ سے اتنی اٹریکشن ہے اور جس ذات کے خلق کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے اور کردار کی وجہ سے ہر ایک ان کا بنتا جا رہا ہے، معاذ اللہ ان کے کردار کو دوسری شکل میں پیش کیا جائے اور غیر حقیقی رخ اس کا لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ شرارتیں اس وقت سے چلی اور آج ڈنمارک کے خاکوں تک وہی سلسلہ شر کا پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ملت اسلام بھی اپنے کردار کی ادا کرنے کی فکر میں ہے۔ وہ معاملہ اس وقت جو چلتا تھا منافقین کی طرف سے، کیونکہ منافق یہ ایجنسیاں تھیں یہود و نصارہ کی اور یہ ان کو مسلمانوں کے اسرار و رموز پر مطلع کرتی تھیں اور خباستیں ان کو سکھاتی تھیں اور اس طرح کی حرکتیں کی جاتی تھیں جن کو گستاخی اور توہین سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جو سلسلہ میں تھا اس کو محض ایک نیکی قرار نہیں دیا گیا، اس کو محض دو نیکیوں سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ جب بھی کسی نے ایسا کردار ادا کیا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی مدد اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مدد کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی مدد کی۔ حالانکہ رب تو مدد کا محتاج نہیں کسی کی مدد کا، لیکن لفظ یہ استعمال کیے اس نے اللہ کی مدد کی کہ لوگوں کو قیامت تک پتا چلے کہ ناموس رسالت پہ پہرا دینا معمولی کام نہیں ہے۔ جیسے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے گا؟ اب اللہ کے خزانے تو ختم ہی نہیں ہوتے، قرضہ تو وہ لے جس کو کمی آئی ہوئی ہو، لیکن ظاہر کرنا مقصود ہے کہ کون ہے جو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تاکہ قرض کا یہ معنی اس کو پتا چلے آج دے گا اس کا ضائع نہیں جائے گا، اس کو رب ذوالجلال کئی گنا حشر میں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ رب ذوالجلال کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد کا، اور اس مدد کا اظہار اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ آج جو محبوب علیہ السلام کے کسی گستاخ کا سر اتارتا ہے اس نے یہ نہیں کہ معمولی کام کیا، شریعت مطہرہ میں اس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بھی مدد کر کے دکھائی ہے۔ یہ جملہ کب بولا تھا؟ ہمارے محبوب علیہ السلام نے اس وقت جملہ بولا تھا جب اسماء بنت مروان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ یہ جو بعد میں مروان ہے اس سے علیحدہ کی بات ہے، پہلے اسماء بنت مروان اس نے گستاخی کی اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر اتارا، اور جب سر اتار چکے تو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اس کام پر نبی علیہ السلام ناراض نہ ہو جائیں، میں نے تو پوچھا ہی نہیں ہے اور پوچھے بغیر یہ کام کر دیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ میں نے اسماء بنت مروان کا سر اتارا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غلطی نہیں ہوئی،
بل نصرت اللہ ورسولہ، تم نے اللہ کی بھی مدد کی ہے، اللہ کے نبی کی بھی مدد کی ہے۔ یہ ہے وہ نصرت اس انداز کی کہ جس کا سبق صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیا گیا، اور اسی روشنی میں اور اسی تعلیم میں پوری امت آج تک اس سلسلے کے لیے بھی اس کا ایک باقاعدہ دین کا شعبہ ہے۔ جس طرح نماز روزے کی فرضیت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت ہر سانس میں ہے۔ نماز والا فرض دن میں 5 مرتبہ ہے، روزے کا فرض سال میں 1 مہینہ ہے، حج کا فرض زندگی میں 1 بار ہے، زکوٰۃ کا فرض نصاب ہو تو پھر ہوتا ہے، لیکن محبت رسول علیہ السلام کا فرض ہر سانس میں موجود ہے۔ اگر ایک سانس بھی ایک بندہ اس فرض سے غافل ہو جائے اور بھول جائے، محبوب علیہ السلام سے اپنے آپ کو کاٹ لے، جدا ہو جائے، بے ربط ہو جائے، تو یہ سب کچھ اس کا لٹ جائے گا، فوت ہو جائے گی اس کی ایمانی حیثیت۔ اس بنیاد پر ہر لمحہ جو محبت ضروری ہے تو یہ دائمی فرض ہے، اور دائمی فرض کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے دائمی ہونے کی وجہ سے ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر مہینے اور ہر گھنٹے میں وہ تقاضے ادا کیے جائیں جن تقاضوں کو اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی مدد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ پچھلے سال اور اس سے پہلے کے جو واقعات، بلکہ مسلسل پوری تاریخ جو ہے باطل کی طرف سے مسلم امہ کو زخمی کرنے کا ایک منصوبہ ہے جس کو وہ مسلسل چلا رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں کہ کبھی ہمیں جاگ آ جاتی ہے، کبھی ہم سو جاتے ہیں، کبھی محسوس کرتے ہیں اور کبھی محسوس بھی نہیں کرتے۔ ان کی طرف سے تواتر کے ساتھ ہمارے محبوب علیہ السلام کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، خواہ وہ خاکے پہلے چھاپیں، خواہ وہ رشدی کو سر کا لقب دیں، خواہ وہ کعبہ کی طرز پر کعبہ کے ماڈل کا شراب خانہ بنا، خواہ وہ گوانتا ناموں کی جیلوں میں قرآن مجید کو لیٹرینوں میں رکھے۔ یہ معاذ اللہ سارے معاملے ایک طرز کے ہیں، اور اب پھر انہوں نے وہ سلسلہ خاکوں کا شروع کر دیا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی ندامت ہے ہمارے وجود پر، امت مسلمہ کے وجود پر، کہ جس پیغمبر کے کروڑوں غلام ہوں ان کی ایسی توہین کی جائے، اور پھر توہین کرنے والے وہ بار بار کریں، اصرار کریں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اور امت جو ہے وہ اپنی زندگیاں بچا کے بیٹھی رہے۔ اس وقت جو رد عمل تھا، اس میں جو غلطی تھی، اس رد عمل میں جو کمزوری تھی، اور اس رد عمل میں جو کوتاہی تھی، اس کا اعلان ہم نے اس وقت کیا تھا۔ لوگ کہتے تھے اتنا کافی ہے ان سے اقتصادی بائیکاٹ کر لیا جائے، اتنا کافی ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیا جائے، اور جس نے بڑی سے بڑی چھلانگ لگائی سعودی حکومت نے، اس نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا۔ عرب لیگ کا اور معتمر رابطہ اسلامی کا اور تمام دنیا کے مسلمان حکمرانوں کا جو انداز اس وقت تھا وہ سارا غیرت ملی کے منافی انداز تھا۔ اگر اس وقت جو حقیقی مطالبات تھا اس پر توجہ کی جاتی تو آج دوسری مرتبہ تاریخ میں یہ دن مسلمانوں کو دیکھنا نہ پڑتے۔ اس وقت کیا تقاضا تھا اور کس چیز کا بار بار ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ نہیں ہے اس کی سزا کہ کسی کے اقتصادی تعلقات کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سفارتی تعلقات توڑ دیے جائیں، اور صرف ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اگرچہ وہ بائیکاٹ بھی نہیں ہو سکا، وہ تمہیدی باتیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خاکے بنائے، جنہوں نے چھاپے، وہ اخبارات کے اونر، وہ سارے کے سارے واجب القتل ہیں، اور یہ مسلم امہ کا متحدہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو، مجرموں کو ہمارے سپرد کیا جائے، ہم کعبۃ اللہ کے پاس ان کے سر اتارے اور دنیا کو پتا چلے کہ جو ناموس رسالت پر حملہ کرے گا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کا سر یوں اتارا جائے گا جیسے ڈنمارک کے ان اخبارات کے مدیران اور خاکے بنانے والوں کے اتارے گئے ہیں۔ لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے معافی کی باتیں کی اور کچھ لوگوں نے معافی مانگنے کی باتیں کی کہ وہ معافی مانگ لیں، کچھ نے معافی دینے کی باتیں کی۔ شریعت میں نہ معافی کا تقاضا ہے، نہ معافی مانگنے اور نہ معافی دینے کا۔ سرکار دو عالم وسلم کا حق کون سی لیگ عرب معاف کرے گی؟ محبوب علیہ السلام کا حق کس کو حق ہے کہ وہ معاف کر دے؟ صرف ایک تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ وہ مجرم ان کو گرفتار کیا جائے، خواہ ان حکومتوں کے تعاون سے یا خواہ اپنے ذرائع سے،
اس کے بعد ان کے سر اتارے جائیں اور ایک ہی موقف پر امت لبیک کہے کہ اس سے کم ہم کسی مطالبے پہ راضی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی مطالبہ ہے. اگر اس وقت اس پر عمل ہوتا اور یہ کام ہو چکا ہوتا تو کبھی بھی کسی کو اب جسارت نہ ہوتی. اس وقت کے ڈھیلے مطالبے اور اس وقت کا ڈھیلا رویہ اور اس وقت کی مسلم حکومتوں کا ڈھیلا اور بعض کا منافقانہ کردار کہ جو ایک بیان تک بھی نہ دے سکے اور سفارتی تعلقات بھی منقطع نہ کر سکے، اس چیز نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ پھر انہوں نے وہ خاکے چھاپ دیے ہیں اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. یہ آج پھر نئے سرے سے ہمیں بیک زبان بحیثیت ملت واحدہ پوری دنیا میں عالم اسلام کو اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ جن لوگوں نے خاکے بنائے ہیں، چھاپے ہیں، سارے کے سارے وہ ایک جیسے مجرم ہیں اور جب تک وہ زمین پہ زندہ رہیں گے اس وقت تک زمین پلید رہے گی اور زمین پاک تب ہو جائے گی جب ان کے منحوس جسم جو ہے زمین کو ان سے پاک کر دیا جائے گا اور وہ قرض جو امت کی گردنوں پر ہے پھر جا کے وہ قرض اتر سکے گا. یعنی جہاں وہ لوگ موجود ہیں زمین کو ایک طہارت ملی ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کے قدم سے، فرمایا جہاں بھی سجدہ کرو گے رب کو سجدہ ہو جائے گا. اس پاک زمین پر یہ لوگ جو ہیں یہ زمین کو دھنسا دینے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے رہنے کی وجہ سے زمین دھنس جائے اور امن عالم تباہ ہو جائے. اس واسطے امن عالم کی بقا کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو زمین پر زندہ نہ رہنے دیا جائے اور یہ باور کرایا جائے ان لوگوں کو کہ اگر تمہارے ایک شخص کا قاتل ہماری سرزمین پر ملتا ہے تمہیں اور تم ہمارے حکمرانوں سے پوچھے بغیر خود اس کو اپنے کٹہروں میں لے جا سکتے ہو تو یہ تو پوری انسانیت کا مجرم ہے جس نے انسانیت کی جان کی گستاخی کی ہے. لہذا یہ مسلم امہ کا حق ہے کہ مجرم ان کے حوالے کیا جائے اور اس سے کم پر کسی مذاکرات کی میز پر کوئی بات نہ کی جائے جب تک ان کے سر نہ اتارے جائیں گے. یہ حرکتیں معاذ اللہ ہوتی رہیں گی، ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. کمی اسی صورت میں آئے گی کہ جو شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کروایا جائے. یہ ہدف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک وہ پورا نہیں ہوتا تو ہم باقی چیزوں کو فضول قرار دے دے. آواز بلند کرنا، احتجاج کرنا اور احتجاج اس انداز میں کہ اپنے گھر نہ جلانا، اپنی حماست غیرت اور دینی جذبے کا اظہار کرنا، اس طرح کا احتجاج وہ ضرور ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے اور اپنی آواز جو ہے وہاں تک ہمیں پہنچانی چاہیے جہاں سے ہمیں دکھ دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہر وقت ہمارے لیے ایک ٹارچر کی حیثیت انہوں نے بنا رکھی ہے فکری طور پر. یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق دے. اگر ایسی حالت میں ہم مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے ہم محبوب علیہ السلام کو کہ ماحول گستاخیوں سے بھرا ہوا تھا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اس سلسلہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.